حافظ حمداللہ صاحب، یہ جنرل فیض والا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے پاکستانی سیاست کے اندر. عمران خان کے لیے انہوں نے بہت خدمت سر انجام دی ہوگی، لیکن کسی پرائم منسٹر کو اپنی پسند کا چیف نامینیٹ کرنے کے لیے لابنگ کرتے اور کسی ISI چیف کو اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہوئے آرمی چیف کے لیے، یہ میں پہلی دفعہ ہی دیکھ رہا ہوں. دیکھیے ندیم ملک صاحب، یہ بدقسمتی ہے. یہ ملک جو ترقی نہیں کر سکتا، بدقسمتی ہے یہ. دیکھیے آپ کے سامنے ایک میثاق، ایک دستاویز، ایک دستور موجود ہے. میرا اپنا کردار ہے، آپ کا پیسے تھے میڈیا محترم، آپ کا اپنا کردار ہے، عدلیہ کا اپنا کردار ہے، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کا اپنا کردار ہے، اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا اپنا کردار ہے. ہر ایک اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرے. اگر یہ کیمرے مین آپ کی اختیارات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر تو یہ شو نہیں ہو سکتا اگر آپ ان کے کام میں مداخلت کریں. جب ایک اسٹوڈیو میں ایک شخص اپنے اختیارات سے ہٹ کے دوسرے کے اختیارات میں مداخلت کریں گے، اس اسٹوڈیو کو آپ منظم نہیں چلا سکتے. تو 24 کروڑ عوام کی ایک ریاست کو آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ کا پاکستان کا ID کارڈ کس نے کینسل کیا تھا؟ میری پاکستان کا ID کارڈ میں بتاتا ہوں، جنرل فیض نے کینسل کیا تھا. اور اس پر ٹفا کس نے لگایا؟ عمران خان کی حکومت نے. اس وقت وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ. انہوں نے تو کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ انٹرفیئرنس سیاست میں کیوں تھی ان کی؟ دیکھیں نا، اقتدار کی لالچ ہے، کرسی کی لالچ ہے. یعنی عمران خان PTI اگر اقتدار کی لالچ میں اور دوسرا اپنے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر تمام اصول کو توڑ کر اس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر کہ پھر مجھے چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے، ساری باتیں سامنے آ گئی. آج زلفی بخاری خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ بنانا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی. تو اس وقت کا پرائم منسٹر بھی اس کو بنانا چاہتے تھے. جب وہ DG ISI بنے تو کیسے بنے؟ جنرل منیر کو ہٹایا، اس کو DG ISI بنا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کچھ سچ باتیں ان کے سامنے رکھی. وہ سچ تھی یا نہیں تھی اس وقت کی بات ہے. لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب کراچی سے وہ جو آئے تھے، ابھی جن کا آپ نے نام لیا، جن کو DG ISI لگایا گیا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ کس کا؟ جنرل منیر. کیا پورا نام کیا تھا ان کا؟ جنرل عاصم منیر صاحب. نہیں، عاصم منیر تو آرمی چیف ہے نا. اس سے پہلے جن کو DGI لگایا گیا تھا، جنرل فیض، وہ نہیں، ایک اور تھے. وہ یہ نون لیگ کی فرمائش پہ کراچی سے ان کو ٹرانسفر کر کے ادھر لایا گیا تھا. اس کا مجھے وہ فیصل تو نہیں تھا، بلال فیصل. جنرل رضوان کو ہٹا کے یہ لگایا گیا تھا. جنرل نوید مختار. نوید مختار. وہ یہ PMLN والے اپنی پسند کے لے کر آئے تھے. تو یہ پسند ناپسند پروفیشنل ادارے کے اندر ہونی نہیں چاہیے. جب آپ فلمز میں ایک آفیسرز کو جس کا تعلق مینجمنٹ سے ہے، وہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو، تو مجھے بتاؤ وہ فلم چل سکتا ہے؟ جب آپ کرکٹ کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ان سے پوچھیں، آگے چلاتے ہیں تھوڑا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟